بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نبوت اپنے اوج کمال پہ پہنچ کے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ بے شک۔ اب اس اوج کمال کا انسان کو کیا فائدہ پہنچا؟ اور ختم نبوت کا سب سے بڑا فائدہ جو انسان کو پہنچانا وہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے بعد ہمیں کسی کو ماننے کی ضرورت نہیں۔ بے شک۔ ہمارے گلے سے غلامی کے تمام پٹے اتر گئے۔ واہ واہ۔ یہ ختم نبوت کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے کہ جب میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا، پھر مجھے کسی پیر فقیر امام کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ جو چیز جو ان کے تابع ہوگا ہم اس کو مانیں گے۔ بے شک۔ ہم اس کی پاؤں دھونے کے بھی تیار ہیں جو میرے رسول کے تابع ہوگا۔ بے شک۔ لیکن جو میرے رسول سے اگینسٹ ہوگا، تابع نہیں ہوگا، وہ چاہے جو مرضی ہو، وہ ہوا پہ اڑے، وہ چاہے پانی پہ چلے، ہم اٹھا کے باہر پھینک دیں گے۔ بے شک۔ یہ سب سے بڑا انعام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا کہ انسان کو ہر کسی کی غلامی سے آزاد کر دیا، کہ آج کے بعد انسان کو کسی کی غلامی کی ضرورت نہیں۔ اس نے اللہ کی غلامی کر لی، اس کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبوت میں مان لیا، وہ اس مقصد میں پورا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ دوسرا یہ فائدہ ہے کہ کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے جی، کہ کسی بھی حیثیت سے ٹھیک۔ مولا علی علیہ السلام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک پرواز کر گئی تو جسد مبارک پر آئے، بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ آپ کی موت دوسرے انبیاء کی موت سے مختلف ہے۔ ہائے۔ آج آپ کی موت کے بعد آسمان کا زمین سے رابطہ ختم ہو گیا، فنش۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بندہ کسی بھی حیثیت میں کوئی الہام کسی چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ بے شک۔ جتنا کوئی کرے گا وہ بکواس اور ڈرامے بازی ہو۔ یہ جو قادیانی دجال نے کیا جی، کوئی ذلی نبی، بزوری نبی، امتی نبی، یہ ساری بکواس ہے۔ اگر ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ یہ لوگ امتی نبی نہیں تو مرزا کہاں سے امتی نبی ہو گیا؟ امتی نبی کوئی نبی نبوت کا کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا۔ یہ اس پہ میں تھوڑا سا ٹائم اس لیے لیا ہے کہ یہ بڑا باریک نقطہ ہے اور ہمارے نوجوانوں کو سمجھانے والی بات ہے۔ دیکھیں آپ اب جب زندگی گزارتے ہیں نا تو آپ کو اپنی پرائرٹیز اینڈ آئیڈیلز میں کچھ چیزوں پر سٹبن ہونا پڑتا ہے، ناٹ آل۔ آپ کو ہر جگہ اعتدال میں رہنا چاہیے، بالکل درس ہے ہمارے رسول کا، سٹبن نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن کچھ ایسے آپ کے پیرامیٹرز ہوتے ہیں جن پہ آپ نے سٹبن ہونا ہوتا ہے، ادروائز وہ کام خراب ہو جاتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے 3 پیرامیٹرز ہیں جس پہ ہم سٹبن ہمیں ہونا چاہیے، اور ہماری پوری نوجوان نسل کو یہ سبق یاد کر لینا چاہیے، بالکل، کہ ایک اللہ کی توحید، ہم اللہ کے میں کسی قسم کا کوئی شرک نہیں پڑتا، بالکل، بے شک، بے شک، جیومیٹریکل پریسیژن اس پہ ہے، بے شک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، بے شک، اس پہ بھی جیومیٹریکل پریسیژن ہے، کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اور نمبر 3 والدین کا احترام۔ جی، یہ 3 ایسی چیزیں ہیں یہ جب بھی اللہ کا پیغام آیا، اللہ کی کتاب اتری، صحیفہ اترا، نبوت بھیجی گئی، یہ 3 چیزیں انسان کو بتائی گئیں کہ ان 3 چیزوں کے اوپر تم نے عمل کرنا ہے۔ اللہ، رسول جو بھی اس وقت کے تھے، اور ہمارے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور والدین کا احترام، اس پہ انسان کو بڑا سٹبن اور نان فلیکسیبل رہنا چاہیے۔ یہ تمام انسانیت کے لیے بیسک میسج ہے، بیسک میسج ہے، 3 اس میں اب اگلی بات جو آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ یہ کیوں شک پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب آپ کے ذہن میں اس بارے میں شک پیدا ہوتے ہیں نا نبوت کے بارے میں، تو فوری طور پر شیطان آپ پہ حملہ ہوتا ہے، بالکل فوری طور پر حملہ ہوتا ہے، اور وہ آپ کو قابو کر لیتا ہے۔ صحیح۔ یہ بڑا ایک ہتھیار ہے جو لوگ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں نا، وہ پڑھے لکھے طبقے کو بہکائیں گے اور اس کے بعد اسے کہیں گے استخارہ کر لو جی۔ اچھا، جو ہی آپ استخارہ کرنے پہ راضی ہوتے ہیں نا، آپ کے اوپر شیطان حملہ آور ہو جاتا ہے، اور آپ کا استخارہ اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ یہ تو سچ ہے، کیونکہ کل میں نے آپ کو بتایا کہ شیطان has the power to come in the mind۔ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ لینڈ جو ہے نا یہ سائل فرٹائل ہو گئی ہے میرے لیے۔ This happened with my friend. He was MBBS ڈاکٹر، بڑا اچھا مسلمان تھا، اس کی بحث ہوئی کسی قادیانی کے ساتھ،
تو اس نے کہا جی نہیں ٹھیک ہے تم میری بات نہیں مانتے تم استخارہ کر لو, میرٹ کی بات ہے. اچھا اس نے کہا میں استخارہ کر لیتا ہوں. اب اس کو استخارہ جو ہے وہ کوئی اور آ گیا, اس کو خواب آ گیا کہ اچھا خواب آ گیا اس کو. استخارہ یہی ہوتا ہے نا جی. اللہ. اور بھی کئی طریقے ہوتے ہیں استخارے کے. پر جو اس نے صحیح صحیح. وہ اس نے پہلے میرے سے نہیں بول رہا تک یہ ہوا تو وہ بڑی پریشانی میں میرے پاس آیا, فیصلہ آباد میں تھے ہم. اس نے مجھے کہا کہ یار یہ, میں نے کہا یار تو نے کیا کیا ہے, تو نے جو ہی یہ مانا کہ ہو سکتا کہ ہے تو ایسا ہو سکتا ہے تو کافر ہو گیا. امام ابو حنیفہ نے فتویٰ دیا ہوا ہے اس کے اوپر کہ ختم نبوت کے منکر سے دلیل مانگنے والا بھی کافر ہے. اللہ. کہ اس نے دلیل مانگ کے شک کا اظہار کیا. شک کی گنجائش ہی نہیں اس ہے معاملے ہی میں. نہیں سر, اٹ از جیومیٹریکل پرسیژن ہے اس میں. ایک کہتے ہیں نا نینو اشاریہ جو بھی کچھ اس کی بھی گنجائش نہیں ہے. اور قرآن میں بھی ہے کہ آج دن تم پر مکمل کر دیا. مکمل کر دیا گیا, وہی وہ کمال دے دیا گیا نا. واہ. تو اس کے اوپر ہماری نوجوان نسل کے لیے یہ خصوصی پیغام ہے کہ اس پہ ہم سٹبن رہیں گے. اس کے علاوہ ہم ساری زندگی میں جتنے بھی اسپیکٹ ہیں ہم اعتدال میں گزاریں گے, ہم فلیکسیبل میں رہیں گے, ان میں ریسرچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ان 3 پوائنٹ, آپ کے والدین کے ساتھ کوئی گستاخی کرے آپ کا کوئی حق نہیں بنتا اس کے ساتھ کوئی ریلیشن رکھنے, کوئی بندہ بھی ہو. والدین ایون مشرک ہوں, آپ ان کی اس حوالے سے شرک کے حوالے سے بات نہ مانیں, پھر بھی آپ کو حق نہیں کہ آپ ان سے بدتمیزی کریں. ٹھیک ہے. اس میں بھی پرسین ہے, جیومیٹریکل پرسین ایگزسٹ کرتی ہے. ماں باپ کا احترام لازم ہر حال آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ان کی بے ادبی کرنے کا, اور نہ ہی اس شخص کے ساتھ ریلیشن رکھنے کا جو آپ کے والدین کا گستاخ ہو. تو یہ 3 چیزیں جو ہیں نا جی یہ بہت ضروری ہیں. ٹھیک ہے. آگے دوسری چیز جو تھی ہم نے کی تھی کہ یہ قرآن جو ہے وہ کس طرح سے سب سے بڑا واقعہ ہے رمضان کا. اب اس میں 2-4 چیزیں آج میں بتاتا ہوں آپ کو جلدی سے, کہ جب قرآن نازل ہوا تو اس سے پہلے ایک سائنٹیفک نظریہ تھا ٹالمی کا. ٹھیک ہے جی. ٹالمی کا نظریہ یہ تھا کہ زمین کھڑی ہے اور ساری چیزیں اس کے گرد گھوم رہی ہیں. صحیح. اس کے بعد سائنس نے ترقی کی اور 15ویں صدی میں آ گیا کوپرنیکس. اس نے کہا نہیں سورج کھڑا ہے اور زمین اس کے گرد گھوم رہی ہے. اس کے بعد یہ 90s میں 20ویں صدی میں آگے ہم نے ہبل اوپر بھیجا تو ہبل نے کہا کہ یہ ساری چیزیں گھوم رہی ہیں اپنے اپنے مدار میں. ٹھیک ہے جی. اب قرآن نے کیا کہا 7ویں صدی میں, قرآن ان کے درمیان میں آ گیا. 7ویں صدی میں قرآن نے کہا کہ کچھ بھی نہیں کھڑا, سارا ہی گھوم رہا ہے. اللہ. ٹھیک ہے. یعنی میننگ دیر بائی کہ جو بات سائنسدانوں نے 1300 سال کی تحقیق کے بعد پائی وہ قرآن نے آپ کو 1300 سال پہلے بتا دی ہوئی تھی. سبحان اللہ. تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن انسان کے ذہن سے آگے جا رہا تھا.